موجودہ ٹیلی ویژن کے دور پر اس کا اطلاق ہے، یعنی آنکھوں سے باقاعدہ دیکھ لینا ہے۔ وہ جو بائبل کا انہوں نے حوالہ دیا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ وہ مسیح کہتا ہے کہ جب میں آؤں گا تو میں وہاں موجود ہوں گا جہاں مطلب ہے کہ وہ نہیں ہوگا ویسے، لیکن تمہارے ساتھ میں وہاں موجود دکھائی دوں گا، اس قسم کا ایک حوالہ ہے، بڑا دلچسپ ہے، جو واقعتاً آج کل کے حالات پر یعنی صادقہ دکھائی دیتا ہے۔ آپ کے تو سوال ختم ہو گئے تھے، کہاں سے آگے نہیں باتوں میں سے بات نکلا، باتوں میں سے بات نکلا۔ چشم، آپ بعض دفعہ لکھتے ہیں کہ چشم بد دور، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چشم بھی ہوتی ہے جو بد ہوتی ہے؟ اور کیا مطلب ہے اس کا؟ میرے ذہن میں تو محاورہ بھی تو ہے، محاورہ، جی، چشم بدور محاورہ ہے کہ اللہ اس کو ہر بدی سے بچائے، ضروری نہیں کہ دماغ میں اس وقت کسی کے چشم کا تصور ہو، جی، بلکہ عموماً جب اچھی چیز دیکھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ یہ قائم رہے، اس کو حفاظت ہو، تو یہ محاورہ اصل میں یہ معنی رکھتا ہے۔ مگر چشم بد کے متعلق ویسے سوال کرنا ہے تو اب کر لیں بے شک، جب میں لکھتا ہوں جی جی، تو یہ مراد نہیں ہے کہ نظر والا دیکھ کے ایک دم نظر لگا رہا ہے، بالکل نہیں، ایک محاورہ ہے، دعائیہ کلام ہے کہ اس خوبصورتی کو اللہ بدی سے بچائے۔ لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا پہلو جو آپ وہ آپ کے ذہن میں ہے نا، میرے ذہن میں بتائیں کہ بعض دفعہ لوگ دم کروا لیتے ہیں، اگر کوئی ایسے بچے جس کو کہتے ہیں نظر لگ گئی تو دم کرواتے ہیں، تو یہ دم وغیرہ ٹھیک ہے؟ مجھے میرے علم میں تو کوئی نہیں ہوا ایسا بچہ کہ جس کو دم ہو جائے تو اس کو بیماریوں سے بچ جائے یا دوسری چیزوں سے بچ جائے، اسی طرح کا ہوتا ہے بچہ جیسے دوسرے بچے ہوتے ہیں۔ توہمات کی دنیا الگ دنیا ہے، اس کا یقین سے کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھے؟ توہمات کی باتیں مختلف معیار کے لوگ مختلف وہموں میں مبتلا رہتے ہیں، اور سوسائٹیاں جتنی بھی توحید سے دور جاتی ہیں توہمات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس بات کو تو غالب نے بھی سمجھ لیا تھا، حالانکہ وہ شاعر تھا مگر کہتا تھا میں صوفی بھی ہوں ساتھ، تو بعض جگہ اس کی صوفی ہونے کی شہادتیں بھی ملتی ہیں۔ کہتا ہے ہم مواحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، امتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں، یعنی ہم تو مواحد لوگ ہیں، ہماری بنیادی اغراض اور مقاصد میں یہ بات داخل ہے، ہماری عادت سنت مستمرہ ہے ہماری، گویا کہ ہم رسوم کو توڑیں گے۔ یہ رسوم کی باتیں جو آپ کر رہے ہیں، کہتا ہے واقعہ یہ ہے کہ جب امتیں مٹتی ہیں تب ایمان کے اجزاء بکھر کر کچھ یہاں چلے گئے کچھ وہاں چلے گئے، اور یہ بکھرے ہوئے جو اجزاء ہیں یہ امت کا بکھرا ہوا شیرازہ ہوتا ہے، اور اسی سے توہمات پیدا ہوتے ہیں۔ تو کتنا عمدہ اس نے اس ایک تاریخی حقیقت پر، انسانی فطرت پر غور کر کے اس مضمون کو باندھا ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے اس بات میں۔ ایسے شعروں سے لگتا ہے کہ واقعی وہ صوفی تھا۔ جی فرمائیے جی۔ میرا سوال پچھلے سوال سے ہی ایک ہے۔ ہاں کوئی حرج نہیں، فرمائیے۔ مجھے بڑا انجوائے کیا اس جواب کو جو حضور نے بھی فرمایا تھا۔ بعض لوگ بڑے کنونسنگلی یہ بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے جو ان کے عزیز فوت ہو چکے ہیں کوئی تعلق ہوا ہے، انہوں نے آ کے ان کو کچھ بات بتائی ہے۔ ان باتوں ان لوگوں میں ایک ہمارے امام رفیق صاحب بھی ہیں، بشیر احمد خان رفیق صاحب بھی مضمون بھی لکھ چکے ہیں ان باتوں پر۔ اچھا، میں نے نہیں وہ مضمون پڑھا، وہ پچھلے دنوں اور بھی ہیں، اس کا مطلب آپ سے ملنے جلنے والے یہ یقین رکھتے ہیں۔ مجھ سے ذاتی طور پہ نہیں، لیکن وہ ٹی وی پہ ایک بتا رہے تھے کہ ان کی والدہ فوت ہو گئیں تو وہ کفن چوز کرنے کے لیے گئے، تو اس دکان میں اس نے آ کے وہ چھوٹے چھوٹے ماڈل بنائے ہوتے ہیں، تو وہ دکھا رہا تھا، تو ان کی والدہ نے ان کے کان میں کہا جو ایک چھوڑا ہے پیچھے اپنے بیک روم میں وہ منگواؤ، تو وہ آیا تو انہوں نے کہا یہ مجھے پسند ہے۔ اسی طرح کے بہت سارے واقعات وہ بیان کر رہے تھے۔ جی، کہ یہ جو واقعات ہیں ان کی توجیحات اور بھی ہو سکتی ہیں کچھ؟ اگر والدہ اتنی خود غرض ہے کہ صرف اپنے کفن کے چوائس میں صرف بتاتی ہے، حالانکہ بتا سکتی ہے اور باتیں بھی، جی،
تو روزمرہ کی زندگی میں اس کی کایا کیوں نہیں پلٹی؟ اس کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ فلاں نمبر کا وہ خریدو، جو ٹکٹ ہے وہ نکلے گا اور تم ملینئر ہو جاؤ گے؟ وہ ایسی تمام باتیں جن کو دوسرا دیکھنے والا معلوم کر کے اس کی صحت یا غلطی کا اندازہ لگا سکتا ہو، وہ ان تمام باتوں سے، ان کہانیوں سے الگ رہتی ہیں، اور وہ بعض محدود باتیں ان میں بیان ہوتی ہیں جو اس شخص کے ذاتی تجربوں کے ایک محدود دائرے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو یہ توجیحات اس کی کئی ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس شخص کو اپنے دل میں تصور ہوگا کہ میری والدہ کو کیا پسند ہے، اور وہ تصور جو ہے وہ آواز کی شکل میں اس کے کانوں میں جس طرح ایلوژن ہوتا ہے وہ آیا، اور واقعتاً وہ چیز مل گئی۔ اگر وہ نہ ملتی تو ایسے بے شمار واقعات بغیر ان کہے گزر جاتے اور گزرے ہوں گے۔ یہ کس طرح پتہ چلا کہ ایسی آواز سننے والوں نے جب بھی سنی وہ صحیح سنی؟ تو اتفاق ایسا ہو سکتا ہے، بعض نمونے رہ جاتے ہیں پیچھے۔ آپ کہتے ہیں خود بھی بغیر ماں کی آواز سنیں کہ یہ مجھے نہیں پسند، اس سے ملتا یوں جو ہے یہ ہے آپ کے پاس، تو دکاندار دوڑ جاتا ہے، کہتے ہیں ہاں جی یہ تو نہیں آپ کی مراد، آپ کہتے ہیں ہاں یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے واقعات روزمرہ ہوتے رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اسی قسم کا یہ واقعہ وہ ہو، لیکن نہیں یہ پاسبل ہے، ناممکن ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر اس طرح ان کی والدہ محترمہ بار بار تشریف لا سکتی ہیں اور اپنی دلچسپی میں اتنا چھوٹی سی بات میں اتنا انہماک ہے کہ دکاندار کی ساری دکان چھان ماری، تو وہ جو بیٹے کی زندگی سے تعلق رکھنے والے اہم واقعات ہیں ان میں کیوں خاموش ہے؟ فرضی باتیں ہیں، اور سیانس کے ذریعے جب بلاتے ہیں یہ لوگ تو جھوٹے نکلتے ہیں، ہر دفعہ جھوٹے نکلتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کی دل کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم ان کو سچا سمجھیں۔ وہ ان تجربوں میں صرف وہی باتیں پھر بیان کرتے ہیں جو اتفاق سے ایسے لوگ اس لیے دکھانے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ روزمرہ کا ان کا تجربہ ہوتا ہے، ان کو مہارت ہوتی ہے۔ ہمارا ایک نجومی ہوا کرتا تھا، احمدی کیا نام تھا ان کا، نجومی صاحب کا، وہ احمدی ہو گئے تو انہوں نے نجوم چھوڑ دیا تھا، مگر وہ اندر کے قصے سنایا کرتے تھے ہمیں۔ تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم بعض لوگوں کو جو اعتقادات کے لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کچھ ہو اور ہمیں مانیں، ان کو بعض ظاہری شواہد فوراً پیش کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہتے ہیں کہ تمہارے یہاں پیچھے ایک تل ہے، اور وہ اکثر کو ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے تجربہ کیا ہے کہ جو جگہ انہوں نے بتائی تھی وہاں اکثر تل ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس دائرے کے اندر۔ تو وہ کہتے ہیں تل نکل آتا ہے، ورنہ ہم نے جو پنسل پکڑی ہوتی ہے جس سے وہ دکھاتے ہیں وہ نشان ڈالنے والی پنسل ہے کہ تل کا نشان پڑتا ہے اس سے، تو وہ بلاتے ہیں لوگوں کو، یہ دیکھو یہ تل، یہ دیکھو، تو وہ جو اٹھاتے ہیں پنسل کو تو لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں 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 تل نکلا ہے، اور اگر وہ ہو تو پھر ضرورت نہیں اس کی کھیل کی۔ یہ مختلف لوگوں نے یہ ٹرکس بنائے ہوئے ہیں، اور ان کی روشنی میں، ان تجارب کی روشنی میں کئی لوگ یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کے ماں باپ سے کس قسم کا تعلق ہوگا، کیا چاہتی ہے عورت۔ یہ اکثر عورتوں کو یہ شواہد ملتے ہیں، اور کیا اس کی شدید تمنا ہے میں یہ پتہ کروں، تو جو آنے والی روح ہے اس کی آواز وہ اس کو بتاتے ہیں اپنی مرضی سے۔ لیکن اگر ایسی بات پوچھی جائے جس کا اس کو جو روح بلانے والا ہے اس کو خود کو علم نہ ہو، تو کمپلیٹ بلینک ہوتا ہے، پھر اس میں اس کا کوئی سوال ہی نہیں کہ وہ صحیح بات بتا سکے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 1924 میں لندن مسجد کی بنیاد کے سلسلے میں تشریف لائے تو آپ نے سیانس کا پتہ کیا کہ جو سیانس والے لوگ ہیں ان میں کون چوٹی کا ہے، سوفسٹ بھی کہلاتے تھے وہ، اور سیانس والے بھی کہلاتے تھے۔ تو ایک عورت کی بہت شہرت تھی